اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآلہ وسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفضائلهم ومصائبهم وغیبتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے مولا بحق محمد و آل محمد جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما مولا کوئی بھی ہاتھ اس ذکر سے خالی واپس نہ جائے یا مولا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد محمد و آل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ آج ہم حجاب پروردگار کی آمد کی خوشی میں کل ایمان کے لیے جو ایمان ہے اس کی آمد کی خوشی میں رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی آمد کی خوشی میں جنت کے سرداروں کی بھی جو سردار ہے اس کی آنے کی خوشی میں آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس جشن میں شرکت کرنے کی مولا نے توفیق عطا فرمائے دیکھیں شعر ملاحظہ فرمائے کہ خلد کی یہ فضا مبارک ہو خلد کی یہ فضا مبارک ہو دشمنوں کو سزا مبارک ہو خلد کی یہ فضا مبارک ہو دشمنوں کو سزا مبارک ہو اور کہہ رہی ہے یہ سورہ کوثر کہہ رہی ہے یہ سورہ کوثر آمد فاطمہ مبارک کہہ رہی ہے یہ سورہ کوثر آمد فاطمہ مبارک ہو اور اتنا ہی نہیں کہ راضیہ آج دیکھیں کس شہزادی کی آمد ہے کہ راضیہ مرضیہ کی آمد ہے دیکھیں بولتے آئیے آپ تھوڑے تھوڑے تھکے سے ہیں بولتے آئیے میں انشاءاللہ لگاتار بولتا رہوں گا آپ کو رک کے بولنا ہے لیکن جب بھی بولنا ہے دل کھول کے بولنا ہے راضیہ مرضیہ کی آمد ہے بضعت مصطفیٰ کی آمد ہے کاش آپ
ان لفظوں کو سمجھتے. بضعت مصطفیٰ کی آمد ہے. آسیوں کی رہائی کا دن ہے. دہر میں فاطمہ کی آمد ہے. آسیوں کی رہائی کا دن ہے. دہر میں فاطمہ کی آمد ہے. اور دیکھیں آیت تطہیر بعد میں نازل ہوگی، لیکن دیکھیں کیا ہے کہ بعد میں ہوگی آیت تطہیر، بعد میں ہوگی آیت تطہیر. پہلے نور کسا کی آمد ہے، پہلے نور کسا کی آمد ہے. اور جس نے توحید جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے، اللہ اکبر، جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے. حجاب کہتے ہیں پردے کو. دیکھیں میں اب دکھا بھی رہا ہوں، اب دیکھیں اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. اب آپ لطف لیں، اب دیکھیں کہاں تک آپ کی معراج ہے. جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے اس حجاب خدا کی آمد ہے، اس حجاب خدا کی. جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے اس حجاب خدا کی آمد ہے. اور آج یوم النساء منائے جہاں، آج یوم النساء منائے جہاں، آج یوم النساء منائے جہاں، آج یوم النساء منائے جہاں. اس لیے کہ آج خیر النساء کی آمد ہے. آج یوم النساء منائے جہاں، آج خیر النساء کی آمد ہے. اور خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، میری مشکل کشا کی آمد ہے. خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، میری مشکل کشا کی آمد ہے. اور لفظ ام ابیہا کی روح سے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بالکل آسان کر دیا میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے. اب مصرع آپ لذت لیجئے اس کی کہ لفظ ام ابیہا کی روح سے، لفظ ام ابیہا کی روح سے مادر مصطفیٰ کی آمد ہے. لفظ ام ابیہا کی روح سے مادر مصطفیٰ کی آمد ہے، مادر مصطفیٰ کی آمد ہے. اور جتنے سادات خصوصاً کہ تم پہ واجب ہے آج خوش ہونا. بھائی سید بھی بولے، سادات کے چاہنے والے بھی بولے، تم پہ واجب ہے آج خوش ہونا، تم پہ واجب ہے آج خوش ہونا. سیدوں سیدہ کی آمد ہے. تم پہ واجب ہے آج تم پہ واجب ہے آج خوش ہونا. سیدوں سیدہ کی آمد ہے. اور مصطفیٰ پر درود کا دن ہے. مصطفیٰ پر درود کا دن ہے. مصطفیٰ پر درود کا، مصطفیٰ پر درود کا دن ہے. کیوں؟ آج صلی اللہ کی آمد ہے، آج صلی اللہ کی آمد ہے. اللہ
ہے کہ مکتی میں بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے اس کلام کو اختتام تک پہنچاتے فرماتے ہیں کہ آج جبرائیل کے لیے اکبر، آئے ہائے، آج جبرائیل کے لیے اکبر۔ میں آپ کو ایک لفظ بس میں آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں۔ دیکھیں، معراج کی شب رسول خدا جب تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد کی انتہا، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیں شاعر بہت ہی خوب کہتا ہے، سدرۃ المنتہا ذہن میں رہ گئی، ٹھیک ہے، اس سے آگے رسول خدا گئے ہیں، رسول خدا اس سے آگے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج جبرائیل کے لیے اکبر سدرۃ المنتہا کی آمد ہے، سدرۃ المنتہا کی آمد ہے، لہذا اونچی صلوات بھیجے محمد ماشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کے ذہن تیار ہیں؟ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ویسے آپ ہیں ہی تیار ماشاءاللہ۔ سلگتی ہوئی صلوات بھیجے محمد دیکھیں آج ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں، شیعہ کہتے ہیں 1 بیٹی، ہمارے اہل سنی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی 4 بیٹیاں۔ اس میں دیکھو لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو 4 بیٹیاں کہتے ہیں ان سے ایک ادب سے سوال ہے، اور یہ مصرے کے انداز میں یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سوال سمجھ پائیں تو ضرور بولیے گا، داد دیجیے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی بول دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جشن کی رات ہے، اس میں آپ مسکرائیں گے بھی، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں مسکرانا عبادت میں گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سمجھ جائیں تو ضرور کہیے گا اور بول پڑیے گا کہ اس لاڈلی کو فرش پہ سدرہ نشیں کہا، اس لاڈلی کو، لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں، ہم کہتے ہیں 1، لڑنے والی کوئی بات نہیں، سادہ سا سوال ہے۔ سیدہ کی شان میں رسول خدا نے کیا کیا کہا، سیدہ کی شان میں رسول خدا نے کیا کیا کہا، دیکھیں، اس لاڈلی کو فرش پہ سدرہ نشیں کہا، سدرہ کی رہنے والی، اس لاڈلی کو فرش پہ سدرہ نشیں کہا، تعظیم کی سلام کیا پر یقی کہا، تعظیم کی سلام کیا پر یقی کہا۔ فاطمہ زہرا کو اس لاڈلی کو فرش پہ سدرہ نشیں کہا، تعظیم کی سلام کیا پر یقی کہا، بز ادبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی، بز ادبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی، بز ادبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی، باقی کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ کیا بات، حیدری، بس ادبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی، باقی کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو رسول کی شہزادی اور اس کے لیے کچھ نہ کہے۔ ہمارا سوال ہے، یہ کوئی ہم جھگڑا نہیں کرتے، سوال ہے، بس یہ بتا دیجئے گا، اس کا جواب جب بھی آپ کو وقت ملے۔ اب دیکھیں شہزادی سیدہ کتنی بڑی شان کی مالک ہے، رسول کیسے احترام کرتے ہیں شہزادی کا، کیسے احترام کرتے ہیں کہ صدا جو اذن وحی سے کلام کرتے ہیں، رسول خدا کبھی اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے بھی نہیں، صدا جو اذن وحی سے کلام کرتے ہیں، بغیر حکم خدا کب وہ کام کرتے ہیں، رسول خدا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، صدا جو اذن وحی سے کلام کرتے ہیں، بغیر حکم خدا کب وہ کام کرتے ہیں، بطول گھٹنوں کے بل چل کے آ رہی ہو تو پھر، بطول گھٹنوں کے بل، بطول گھٹنوں کے بل چل کے آ رہی ہو تو پھر رسول گھٹنوں کے بل احترام کرتے ہیں۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. صدا جو اذن وحی سے کلام کرتے ہیں بغیر حکم خدا کب وہ کام کرتے ہیں, اور بطول گھٹنوں کے بل چل کے آ رہی ہو تو پھر رسول گھٹنوں کے بل احترام کرتے ہیں, رسول گھٹنوں کے بل احترام کرتے ہیں. حیدر 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 علی ولی اللہ. بطول گھٹنوں کے بل چل کے آ رہی ہو تو پھر رسول گھٹنوں کے بل احترام کرتے ہیں. یہ ہے شہزادی. اب آپ دیکھیں شہزادی تو شہزادی ہیں, آپ کی شان کوئی نہیں لکھ سکتا. شاعر کہتا ہے کہ لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مد ہے زہرا. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مد ہے زہرا. لفظ میں بات میں ادھر والوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں عربی پڑھتا ہوں, میں اردو بولتا ہوں, سمجھ آوے. یہاں تو ماشاءاللہ بولتے, ادھر بھی تھوڑا بولا کرو. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مد ہے زہرا, ایک سمندر ہے جو رفعت سے بہا جاتا ہے. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مد ہے زہرا, ایک سمندر ہے, ایک سمندر ہے جو رفعت سے بہا جاتا ہے, ایک سمندر ہے جو رفعت سے بہا جاتا ہے. مجھ سے پوچھا ہے قلم نے کہ اسے کیا لکھوں, جس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا. مجھ سے پوچھا ہے قلم نے کہ اسے کیا لکھوں, ارے جس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا جاتا, اس کی فضا کو بھی جی جزاک اللہ, اس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا جاتا ہے. اس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا جاتا ہے. آگے اس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں پھول سے جو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے, اسے سونگھ کے ہوتا ہے. پھول سے محبت کا اظہار اسے سونگھ کے ہوتا ہے. قرآن سے محبت کا اظہار چوم کے, پھول سے محبت کا اظہار سونگ کے ہوتا ہے, اور قرآن سے محبت کا اظہار چوم کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی عزت کی قسم, رسول فاطمہ کو سونگتے تھے, علی کا ماتھا چومتے تھے. رسول خدا سیدہ کو سونگتے تھے, علی کو چومتے تھے, علی کو چومتے تھے, سیدہ کو سونگتے تھے, علی کو چومتے تھے. سیدہ علی, تقابل نہیں کر رہا میں, تقابل, لیکن رسول اللہ نے ایک مقام بتایا زہرا کا. تقابل کوئی نہیں, یہ خاندان کلنا محمد, سب کے سب محمد ہیں. اس گھرانے کی سب مستورات فاطمہ ہیں, اس گھرانے کے سب شہزادے محمد ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی تقابل نہیں, لیکن ہر کسی کی ایک اپنی الگ پہچان ہے, ہر کسی کی اپنی الگ پہچان ہے. دیکھیں کہ بطول کیا ہے, سمجھنے کی آرزو نہ کرو. بطول کیا ہے, سمجھنے کی آرزو نہ کرو. بطول کیا ہے, سمجھنے کی آرزو نہ کرو. وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول میں تھی, وہ
وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی، وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی۔ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی نہ کرو، سمجھنے کی آرزو نہ کرو۔ وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی، وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی۔ چوتھا مصرع سمجھ آئے بول پڑھنا، نہ سمجھ آئے تو وضاحت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کر دوں گا، لیکن ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل آسان لفظوں میں دیکھیں، ملاحظہ فرمائے کہ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی آرزو نہ کرو۔ وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی، علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد، علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد، علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد، علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد۔ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی آرزو نہ کرو۔ وہ معتبر کہیں پیمان کے عقول پہ تھی، علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد، یہ ایک دن کی تھی اور مسند رسول پہ تھی۔ حیدری رسالت ملا رسول کے بعد، لیکن فاطمہ وہ ہے کہ یہ ایک دن کی تھی اور مسند رسول پہ تھی، یہ ایک دن کی تھی اور مسند رسول پہ تھی۔ اب آپ دیکھیں امام زمانہ کا ابھی ذکر ہوا، دیکھیں آپ کہ محمد و آل محمد، نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، سمد اللہ، نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، فاطمہ ہی سے ہی ہونے کی سند لیتا ہے، فاطمہ ہی سے ہی وہ ہونے کی سند لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے، نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے، پردہ غیب میں مشکل کوئی آ جائے تو پھر بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا دادی سے مدد لیتا، بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا، پردہ غیب میں مشکل کوئی آ جائے تو پھر بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے یہ تو مشہور زمانہ بات ہے، یہ کوئی ٹھکی چھپی تو ہے ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کچھ ایسی بات جو ہے رسول اللہ نے فرمائی، لیکن وہ مصرع کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات، 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 امکان کو وجود ہی زہرا کی بھیک ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ سیدہ کی بھیک ہے، امکان کو وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، امکان کو وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، امکان کو وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، ہوتے نگر علی، اب حدیث رسول اللہ کی ہے، ہوتے نگر علی
ہوتی نہ بطول، ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات، امکان کو وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، ہوتے نہ گر علی تو نہ تھا کف بطول کا، بعد از خدا حسین کی ماں لا شریک ہے۔ حیدری بعد از خدا حسین کی ماں لا شریک، بعد از خدا حسین کی ماں لا شریک ہے۔ اور فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، کیا کہنے، واہ جی واہ، کیا کہنے، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، اور رہتی علی کے گھر میں ہے، رہتی علی کے گھر میں ہے، اعلیٰ ہے فاطمہ۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، اعلیٰ ہے فاطمہ۔ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ سارے مل کے حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ اور خدا چھپا ہے، خدا چھپا ہے حجاب بطول میں، لیکن خدا چھپا ہے حجاب بطول میں، لیکن خدا چھپا ہے، خدا چھپا ہے حجاب بطول میں، لیکن بطول رہتی ہے اپنے ہی رب کے جلووں میں۔ خدا چھپا ہے حجاب بطول میں، لیکن بطول رہتی ہے اپنے خدا کے جلووں میں۔ میں اس کی عصمت کبریٰ کا قد بھی کیا لکھوں، میں اس کی عصمت کبریٰ کا قد، عصمت کبریٰ کا قد، میں اس کی عصمت کبریٰ کا قد بھی کیا لکھوں۔ حسن حسین بھی رہتے ہو جس کے تلووں میں، حسن حسین بھی رہتے ہوں جس کے تلووں میں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل امکان پر ہوئی ہے عطائیں بطول کی، کائنات پہ عطائیں بطول کی، امکان پر ہوئی ہے عطائیں بطول کی۔ تھکے تو نہیں، یہاں تو نہیں، ادھر اچھا۔ امکان پر ہوئی ہے عطائیں بطول کی، قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی، قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی، قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی۔ ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، یہ روٹیاں بنائیں تو وہ ادائیں قرآن میں، فرشتے لے جائیں وہ ادائیں قرآن میں، فرشتے ان کے در پہ فقیر بن کے کھڑے ہو جائیں۔ نسبت اس در سے تھی، ان فقیروں کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا، ان فقیروں کا بھی ذکر آ گیا قرآن میں۔ تو قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی۔ عباس حر حبیب قلندر پہ غور کر، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ امکان پر ہوئی ہے عطائیں بطول کی، قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی۔ عباس حر حبیب قلندر پہ غور کر، عباس حر حبیب قلندر پہ غور کر، پھر تو سمجھ سکے گا دعائیں بطول۔ پھر کہیں تو سمجھ سکے گا دعائیں بطول۔ اب چادر کی بات بار بار آ رہی، تو ایک مصرع حدیث قصا پر بھی، حدیث قصا پر بھی کہ دستے دعا میں ساری خدائی سمیٹ لے، سمیٹ لے، سمجھے؟ یہ ہاتھ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہے،
اس میں کسی چیز کا سما جانا. دیکھیں کہ دستے دعا میں سیدہ کی فضائل پڑھ رہا ہوں. دستے دعا میں ساری خدائی سمیٹ لے, دستے دعا میں ساری خدائی سمیٹ لے, لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے. کاش کے سب پہنچ جاتے. شاعر کہتا ہے کہ دستے دعا میں ساری خدائی سمیٹ لے, لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے. چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن, چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن, چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن, چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ. حیدری چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیت. دیکھیں یہ جو حدیث قصاص جو ہے, یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یہ جو واقعہ ہوا یہ مباہلہ سے پہلے کا, مباہلہ سے پہلے کا ہے, اور بالکل خاص جڑا ہوا ہے مباہلہ حدیث قصاص سے, آیت تطہیر سے. عیسائیوں نے جو ہے رسول خدا سے جو ہے مناظرہ کیا, وہ اپنی دلیل دیتے رہے, رسول خدا اللہ کے اذن سے دلیلیں دیتے رہے, وہ نہیں مانے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ نہیں مانتے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آ جانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے, فقل ان سے کہہ دیجئے, تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم, ان سے کہتے ہیں یہ اپنے بیٹے لائیں, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, ٹھیک, یہ اپنی مستورات لائیں, ہم اپنی مستورات لاتے ہیں, یہ اپنے جیسے لائیں, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ تین چیزیں ہیں یہاں پہ, تین چیزیں. ایک ہے بیٹے. دیکھیں مباہلہ میں صرف بیٹوں کی ضرورت نہیں تھی, اپنے بیٹوں کی ضرورت تھی. مباہلہ میں اپنے بیٹوں کی ضرورت تھی. اپنے, میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا مزید, اپنے بیٹوں کی ضرورت تھی. صرف بیٹے, ویسے بیٹے تو بہت سارے تھے, اپنے بیٹوں کی ضرورت تھی. اس کے بعد نساءنا, وہ لا رہے تھے کسے؟ بھی مریم کو لا رہے تھے, لہٰذا وہ لا رہے تھے بتول. صرف صدیقہ ہونا کافی نہیں تھا, بتول ہونا لازمی تھا. اور بتول بھی وہ کہ اگر مریم کے سامنے وہ بتول آئے, فاطمہ زہرا کے سامنے اگر بتول ایسی چاہیے جناب مریم سلام اللہ علیہ, کہ ایسی بتول کہ جس کے سامنے, جسے وہ بتول سمجھ رہے تھے, مان رہے تھے, لا رہے تھے, ان کا سر تسلیم سے. اس کے بعد ضرورت تھی جی اپنے جیسوں کی, اپنے جیسے کی. اب دیکھیں وہاں پہ میں نے عالم تخیل میں رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, یہاں پہ جمع کا سیکھا, یعنی کہ اگر رسول خدا چاہے تو 3 سے زیادہ بیٹے لے جا سکتے, کم سے کم 3 تو چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ جمع ہے. عورتوں میں بھی وہی سیکھا ہے اور انفسنا میں بھی وہی. عالم تخیل میں پوچھا, یا رسول اللہ, مجمع اکٹھا کر کے کیوں نہ جایا جائے؟ آپ تھوڑا, آپ کا روپ پڑے گا, آپ کا دبدبا تھوڑا ہوگا. آپ اگر جو ہے مستورات کو بھی کثیر تعداد میں لے جائیں اور جو ہے مرد مجاہدین کو بھی اگر اپنے ساتھ لے جائیں کثیر تعداد میں, تو ایک عیسائیوں کے سامنے دبدبا جو ہے پڑے گا. تو سرکار نے عالم تخیل میں جواب دیا کہ دیکھو وہاں پہ کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوالٹی کی ضرورت ہے. وہاں پہ کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے. اور یہ
یہ کوالٹی ایسی ہونی چاہیے، ان کی کوالٹی اس جیسی ہو۔ وہاں پہ ضرورت تھی لعنت کرنے کی، کوالٹی ایسی چاہیے کہ جن کا بولنا اللہ کا بولنا ہو، جن کا سلام بھیجنا اللہ کا سلام بھیجنا ہو، جن کا اٹھانا اللہ کا اٹھانا ہو، جن کا بٹھانا اللہ کا بٹھانا ہو، جن کا سلام کرنا اللہ کا سلام کرنا ہو، جن کا لعنت بھیجنا اللہ کی لعنت بھیجنا۔ وہاں پہ ایسی کوالٹی کی ضرورت تھی، ان کے علاوہ کسی میں تھی نہیں، ان کے علاوہ کسی میں تھی نہیں۔ اب یہ قافلہ چلا پنجتن کا، پنجتن کا قافلہ چلا، اور کیسے چلا؟ رسول خدا، میں مبالغہ نہیں پڑھا، بس میں جو مصرع یہاں پہ تمہیں وہ آپ کو پہنچانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ رسول خدا آگے چلے، آغوش میں مولا حسین، انگلی تھامے ہوئے میرے مولا حسن، آپ کے پیچھے ہیں سیدۃ النساء العالمین، اور آپ کے پیچھے ہیں مولا کائنات۔ آپ نے یہ ترتیب پہ اور آیت پہ غور کیا؟ ابنا انا، بیٹے آگے، بیٹے آگے، کیونکہ پہلے بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹے آگے، ابنا انا و ابناکم ونساءنا۔ بعد میں ترتیب میں آیت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ مستور، اس کے بعد انفسنا۔ تو اب یہ کیا چیز تھی؟ یا رسول اللہ، حسنین کو علی اور فاطمہ کے حوالے کر دیجئے، آپ کر دیجئے، آپ کیوں اٹھا کے چل رہے ہیں آگے؟ وہاں پہ کیا کہیں گے وہ لوگ کہ دیکھیں کہ بچوں کو ساتھ لے آئیں، بچے ضد میں آ گئے۔ خیال انسان کا آ سکتا ہے، اور آج کل کا مولوی تو کیا نہیں سوچ سکتا، مولوی کیا نہیں سوچ سکتا، یہ اتنی بھینکر چیز ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے عرصے پہلے کہا تھا، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ اب اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا ہے، اتنی بھینکر یہ چیز ہے مولوی، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اب اس کے لیے سوچنا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو سوچ لے گا۔ یہ مستنڈے جو سوچ رہے تو الٹا سیدھا، وہ کیا ان کا خیال ہوگا؟ بچے گھر میں جب ہوتے ہیں تو والدین باہر نکلتے تو ضد میں کوئی ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، کوئی باپ کی انگلی تھام لیتا ہے۔ آج ماں کا دامن بچہ پکڑ لیتا ہے اور باپ کی انگلی تھام لیتا ہے۔ ماں کا بچہ جو ہے جب باہر نکلتے ہیں، آج فطرت ایسی ہے، ماں جب باہر نکلتی تو جو ہے بچہ دامن پکڑ لیتا ہے، اور اگر باپ نکلے تو پھر باپ کی انگلی تھام لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ماں باپ دونوں ساتھ ہیں، حسنین ساتھ ہے۔ مولوی کو سوچنے کا موقع مل جاتا کہ آنا تو چاہتے نہیں تھے، ضد میں وہ آ گئے، انہیں لانا تو نہیں تھا لیکن ضد میں آ گئے۔ رسول اللہ نے اپنی آغوش میں حسین کو اٹھا کے حسن کو انگلی تھما کے بتایا کہ مجبوری میں نہیں، نبوت امامت کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، نبوت امامت کی ضرورت محسوس کر رہی۔ اب یہاں پہ دیکھیں قافلہ ایسے چلا، کیسے چلا؟ آگے رسول خدا، بعد میں سیدہ اور مولا کائنات۔ اب آپ دیکھیں مصرع ملاحظہ فرمایا کہ قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی، قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی، عصمت تو پیچھے تھا، خیبر کا غازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی، عصمت تو پیچھے تھا، خیبر کا غازی چلا، تو پیچھے تھا خیبر کا غازی چلا۔ داہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ، کرتا شان خودی کی غمازی چلا۔
داہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ، کرتا شان خودی کی غمازی چلا، مصطفیٰ بادشاہی کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا، 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 یہ نبی کا قدم۔ اب آپ دیکھیں، یہ نبی کا قدم، یہ نبی کا قدم، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا، سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت تو پیچھے تھا خیبر کا غازی چلا، داہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ، کرتا شان خودی کی غمازی چلا، مصطفیٰ بادشاہی کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، یہ کیوں ہوا درمیان سیدہ، کیوں درمیان میں کیوں سیدہ، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، خالق دو جہاں کو گوارا نہ تھا کوئی زہرا کا نقش قدم، ہائے ہائے حیدری، کسی کی مجال ہی نہیں، یہاں پہ بندوں کی دہلی سے روک دی، اللہ نے باریاں بھی بند کروا دی، مسجد نبوی میں جن کی باریاں کھلتی تھی باریاں بھی بند، ایک جناب کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی سی جگہ رکھ لوں، اتنی سی، سرکار نے فرمایا نہیں، اتنی بھی نہیں، باری ایک طرف، ایک چھیڑا بھی نہیں۔ اب ایک جناب آئے بگڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند، ہماری باریاں بند، علی کا دروازہ کھلا۔ دیکھیں تکلیف ہونے والوں کو دروازہ دیکھ کے ہی تکلیف ہوتی ہے، یا وہ نبی کا حیدر اچھا ایک جملہ لکھے وصول کیجئے، دروازے سے ایک جملہ ذہن میں آ گیا۔ دیکھیں اس وقت بھی دروازہ دیکھ کے کسی کو تکلیف ہوئی تھی، ایک دروازہ وہ تھا، ایک دروازہ آپ علی۔ اس دور کے یہودیوں کو بھی دروازہ دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی، آج کے بھی یہودیوں کو اس دروازے کے ماننے والوں سے تکلیف ہوتی، اس دروازے کے ماننے والے سے تکلیف ہوتی۔ اس دور کے چھپے ہوئے یہودی تھے، آج کے کھلے ہوئے یہودی، لہذا تکلیف ہونے والوں کو دروازہ دیکھ کے پہلے تکلیف ہوتی ہے، دروازہ کیوں کھلا؟ رسول اللہ نے فرمایا خبردار، نہ دروازہ میں نے کھلوایا ہے، نہ دروازہ تمہارا میں نے بند کروایا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا اسی نے تمہارے بند کروائے ہیں، اسی نے علی کا دروازہ کھلا رکھوایا، میرے اور علی کے علاوہ سب کے دروازے بند، سب کے دروازے بند۔ جہاں تک مصطفیٰ ہے وہاں تک مرتضیٰ، میں اور علی ایک نور سے، دونوں ایک ہی نور سے، جہاں تک مصطفیٰ وہاں تک مرتضیٰ، اسی لیے فرمایا من کنت مولا ہوں ھذا علی۔ اب دیکھیں مصرع ملاحظہ فرمایا کہ بحکم شاہ دو عالم فدق بطول کا ہے، بحکم شاہ دو عالم فدق بطول کا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب وہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، مولا علی علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد مبارک کا جو موضوع پیش کیا گیا تھا،
صلی علی محمد وآل۔ اس میں آپ کے حق مہر کا بھی ذکر ہوا تھا۔ آپ کے حق مہر میں، سیدہ کے حق مہر میں کائنات کا پورا نمک بھی، ٹھیک ہے، یہی بتانا تھا، باقی مصرع انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بحکم شاہ دو عالم فدق بطول کا، بحکم شاہ دو عالم فدق بطول کا ہے، جہاں سراس سریا تلک بطول کا ہے۔ بحکم شاہ دو عالم فدق بطول کا ہے، جہاں سراس سریا تلک بطول کا ہے۔ کبھی بطول کے حق مہر پہ بھی غور کرو، کبھی بطول کے حق مہر پہ بھی غور کرو، علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے۔ علی ولی کے علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے۔ اور دیکھیں کوثر و زمزم کی لذت پھول کے رس میں نہیں، کوثر و زمزم کی لذت پھول کے رس میں نہیں، کوثر و زمزم کی لذت پھول کے رس میں نہیں، اور نور کا عرفان کچھ بھی خاک اور خس میں نہیں، نور کا عرفان کچھ بھی خاک اور خس میں نہیں، کوثر و زمزم کی لذت پھول کے رس میں نہیں، نور کا عرفان کچھ بھی خاک اور خس میں نہیں، صرف خالق جانتا ہے کون ہے کیا ہے بطول، فاطمہ کو جاننا مخلوق کے بس میں فاطمہ کو جاننا مخلوق کے بس میں نہیں۔ اب ایک منقبت ہے اور اس کے ہر ایک مصرے کے آخر میں آتا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ اس کا مطلب آپ سمجھے نا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی فاطمہ عطا کی۔ یہ معراج کی بات ہے، رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو عرش اعظم پہ بلا کے لا مقام ہے اور فاطمہ عطا کی، ٹھیک ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، ویسے آپ نے ٹھہر ٹھہر کے سننا نہیں، آپ نے بولتے رہنا۔ توجہ ماشاءاللہ ہے یہاں سب کی۔ حیدری معراج پہ آپ کے میرے آقا سردار مولا رسول اللہ تشریف لے گئے اور دیکھیں کیا ہوا کہ بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور انا اعطینا کل کوثر، بول رہا ہے عرش پہ داور انا اعطینا کل کوثر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ انا اعطینا کل کوثر کا ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، تبھی آپ کو اگلے مصروں کی لذت محسوس ہوگی۔ فرماتا ہے اللہ، بول رہا ہے عرش پہ داور انا اعطینا کل کوثر۔ اچھا پہلے میں آپ کو اس سورت کا ترجمہ سنا دوں۔ سورہ کوثر، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، سیدھا سیدھا ترجمہ۔ فصلی لربک وانحر، اب اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے، سجدے کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اب آپ کو اتنی بڑی چیز دی، بس ترجمہ بھی آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس کا پورا لطف آئے گا۔ اتنی بڑی شے آپ کو عطا ہوئی ہے، لہٰذا آپ شکر کے سجدے کیجئے اور قربانی دیجئے۔ اور ان شانی اکا هو الابتر، میرے محبوب جان لیجئے بے شک وہ جو آپ کو تانے دیتے تھے نا، وہ جو آپ کے دشمن تھے نا، وہ جو نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہتے تھے نا،
بے شک ان کی نسل ختم ہو جائے گی، بے شک وہ ابتر ہیں۔ ترجمہ محفوظ ہے آپ کے ذہنوں میں؟ اب ملاحظہ فرمائے کہ بول رہا ہے عرش پہ داور، انا آتیناک الکوثر، شکر کے سجدے کیجئے سرور، انا آتیناک الکوثر، شکر کے سجدے کیجئے سرور، انا آتیناک الکوثر۔ اب دین علی کے دم سے بھی ہے، یہ حدیث ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، دین علی کے دم سے بھی ہے، ہم سا بھی ہے، ہم سے بھی ہے، دین علی کے دم سے بھی ہے، ہم سا بھی ہے، رسول خدا فرمائے ہم سا بھی ہے، ہم سا بھی ہے، ہم سے بھی ہے، دین علی کے دم سے بھی ہے، ہم سا بھی ہے، ہم سے بھی ہے، کون بنے گا اس کا ہمسر، انا آتیناک الکوثر، کون بنے گا اس کا ہمسر، انا آتیناک الکوثر، اور جلنے والی آنکھ جلے گی، میں نے ترجمہ سنا دیا آپ کو، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، تیرا ہر دشمن ہے اب تک، انا آتیناک الکوثر، حیدری، انا آتیناک الکوثر، تیرا ہر دشمن ہے اب تک، انا آتیناک الکوثر۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے محبوب، وہ جو دہلیز ہے نا فاطمہ زہرا کی، اس در کی تکریم ہے واجب۔ میں نے اگلا جملہ کہہ کے آپ کو مصرع آسان کر دیا، اس در کی تکریم ہے واجب، رک جاؤ تعظیم ہے واجب، اس در کی تکریم ہے واجب، رک جاؤ تعظیم ہے واجب، کیوں؟ رہتی ہے اس گھر کے اندر، انا آتیناک الکوثر، رہتی ہے اس گھر کے اندر، انا آتیناک الکوثر، رہتی ہے اس گھر کے اندر، اڑانے نہیں، رہتی ہے اس گھر کے اندر، انا آتیناک الکوثر، اور پھول لگے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار معراج پہ، میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول خدا کو معراج پہ بلایا گیا سیدہ کو عطا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب پھول لگے ہیں پیار کے کھلنے، آئے ہو بے دل سے ملنے، اللہ دل نہیں رکھتا، اللہ مصرے پہ غور کریں کہ پھول لگے ہیں پیار کے کھلنے، پھول لگے ہیں پیار کے کھلنے، آئے ہو بے دل سے ملنے، آئے ہو بے دل سے ملنے، ہم بھی دل دیتے ہیں دل بھر، انا آتیناک الکوثر، ہم بھی دل دیتے ہیں دل بھر، انا آتیناک الکوثر۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے یہ ٹرے اٹھائی ہے، میں نے ایسے نہیں جو مثال دینے کے لیے اٹھائی، دیکھیں آپ اگر کہیں کسی کو ملنے جائیں، آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہو، آپ اس سے اگر ملنے جائیں تو آپ اس کے لیے اپنے شہر کی مشہور ترین شے لے کے جائیں گے، سب سے مشہور ترین شے، سب سے اچھی جو سب سے پیاری چیز اسے لگتی وہ لے کے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ اب آپ جن کے یہاں تشریف لے گئے، کوئی بات، آپ جن کے یہاں تشریف لے گئے وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خاص تحفہ پہنچے، آپ کے لیے بھی کچھ خاص تحفہ ضرور اس نے رکھا ہوگا، ضرور اس نے اپنے گھر میں سے سب سے اچھی قیمتی چیز وہ نکالے گا، اپنے خزانے میں سے قیمتی چیز نکالے گا، جو آیا ہے، جو ملنے آیا محبت سے اسے دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں رسول خدا گئے ہیں عرش پر، اب اس کی ضرورت ہے، اگر آپ سمجھ گئے مصرع تو دل کھول کے بولیے گا، یہ آج کے جو ہے جشن کا آخری مصرع ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ رسول خدا تشریف لے گئے معراج پہ رسول خدا تشریف لے گئے، اب اللہ فرماتا ہے
اور آپ دیکھیں اتنا لمبا سفر کوئی کر کے گیا ہو، اتنا لمبا سفر، تو اب قیمت بھی بڑی ہوگی. کیا بات، اتنا لمبا سفر. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب تیرا آنا جانا دیکھا، تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا. میرے رسول تیرا آنا جانا دیکھا، اتنا لمبا سفر. اب میں تجھے تحفے میں کیا دوں؟ میں نے اپنا خزانہ دیکھا. ہائے ہائے، میرے رسول تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا. کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر. انا اعطیناک الکوثر. کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر. لہذا انا اعطیناک الکوثر. اور ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں سیدہ کی الفت، سیدہ کی محبت نصیب ہوئی. مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اونچی صلوات پڑھ دیں محمد.